سیرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا بیان کا سلسلہ جاری ہے، اور کل بات یہاں تک پہنچی تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے سے نکلے تھے، تجارت کے لیے قافلہ جا رہا تھا، قافلہ شام جا رہا تھا، راستے میں ایک عبادت گاہ تھی، ایک کلیسا تھا، وہاں ایک راہب رہتا تھا، یہ راہب قافلے والوں کو جانتا تھا، قافلے کا یہاں سے گزر معمول تھا، اور یہ ساری چیزیں یوزول تھی، لیکن ایک چیز ان یوزول ہوئی، وہ کیا؟ اب کی دفعہ جب یہ قافلہ آیا ہے جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی شامل ہیں، تو اس راہب نے اپنے قاصد کو یا اپنے خدمتگار کو بھیجا، قافلے والوں کے پاس بھیجا کہ ہم آپ کی دعوت کرنا چاہتے ہیں، آپ آئیے اور ہمارے ساتھ کھانا تناول فرمائیے، اور یہ سارے کے سارے لوگ اندر یعنی وہاں عبادت گاہ میں گئے دعوت کے لیے۔ اور ہم نے کل یہیں پہ واقعہ روکا تھا کہ یہاں پر اس راہب نے کچھ گفتگو کی جو کہ بہت امیزنگ تھی، بڑی حیرت انگیز تھی، دلچسپ تھی، اور گفتگو ایسی تھی کہ اس کے نتیجے میں اس سفر کا رخ ہی تبدیل ہو گیا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شام نہیں گئے، مکہ آ گئے۔ یہ عرض کرتے ہیں کہ معاملہ کیا ہوا؟ اس دعوت کے دوران وہ راہب حضرت ابو طالب سے گویا ہوا، کہا ان سے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہود و نصارہ بہت شدت سے ایک نبی کی آمد کا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ عیسائی راہب کہہ رہا ہے کہ یہود و نصارہ بہت شدت سے ایک نبی کی اس دنیا میں آمد کا انتظار کر رہے ہیں۔ میں خود ان کا ایک بہت بڑا عالم ہوں، میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہماری کتابوں میں جو کچھ لکھا ہوا ہے، اس بچے میں وہ تمام کی تمام نشانیاں موجود ہیں جو اس آنے والے عظیم المرتبت نبی میں ہوں گی۔ عیسائی راہب کہہ رہا ہے کہ ہماری کتابوں میں جس کا تذکرہ ہے اس بچے میں وہ ساری کی ساری نشانیاں موجود ہیں۔ لیکن ساتھ اس نے ایک بات اور کہی، کہا دیکھیے یہ بچہ بنی اسرائیل میں سے نہیں، بنی اسماعیل میں سے ہے، اور آپ جانتے ہیں تفصیل سے بیان کیا تھا کہ بنی اسرائیل ایک سلسلہ حضرت ابراہیم کی اولاد، اور وہاں سے آگے چلی نسل، اور حضرت ابراہیم کی دوسری اولاد حضرت اسحاق سے ایک دوسری نسل آگے چلی، وہ بنی اسرائیل، اور یہ بنی اسماعیل۔ سرکار دو عالم بنی اسماعیل میں سے تھے، تو یہ عیسائی راہب کہتا ہے کہ دیکھیے یہ بچہ بنی اسرائیل میں سے نہیں ہے، بنی اسماعیل میں سے ہے، اس لیے اس بات کا قوی امکان ہے، اس کے چانسز ہیں، اس بات کا خدشہ ہے کہ جو بنی اسرائیلی ہیں، یعنی یہودی، آپ شام جا رہے ہیں، یہودی یہ اس بچے کو وہاں نقصان پہنچا دیں، تو بس آپ قافلے کو چھوڑیے، آپ اس بچے کو شام مت لے جائیے، کیونکہ وہاں وہ لوگ موجود ہو سکتے ہیں، تو آپ اس کو واپس مکے لے جائیے، دشمنوں سے اس کی حفاظت کیجیے۔ ایسا ہی ہوا، قافلہ شام روانہ ہو گیا، حضرت ابو طالب اپنے بھتیجے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مکہ روانہ ہو گیا۔ یہ ایک اور اہم واقعہ سرکار کی سیرت سے۔ آگے بڑھتے ہیں سیرت کا سلسلہ۔ اپنے خاندان کی حفاظت میں پرورش پاتے رہے، عمر کے مختلف مراحل طے کرتے رہے، یہاں تک کہ جب آپ کی عمر تقریباً 13-14 برس تھی تو آپ نے اپنے چچاؤں کے ساتھ ایک جنگ میں حصہ لیا، جنگ فجار یا فجار۔ کیا ہوا تھا؟ دشمنوں نے مکے والوں پر حملہ کر دیا تھا، اور اس جنگ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داری، ابھی 13-14 سال کے ہیں، اور آپ کی ذمہ داری یہ تھی کہ آپ اپنے چچاؤں کو تیر چن چن کر دیتے تھے اس جنگ میں۔ آگے بڑھتے ہیں، بھرپور جوانی میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ، ابھی سوشلی کتنا ایکٹیو تھے یہ اس واقعے میں دیکھیے۔ بھرپور جوانی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکے میں کمزوروں کے ساتھ ظلم دیکھا، جب مکے میں غریبوں کے ساتھ زیادتی دیکھی، جب مکے میں خواتین کے ساتھ آپ سب جانتے ہیں کہ کیا کیا حالات ہیں، یہ سارا معاملہ دیکھا، تو آپ نے اپنے ہم خیال، ابھی اعلان نبوت تو ظاہر نہیں ہوا نا بظاہر، تو آپ نے اس موقع پہ اپنے ہم خیال نوجوانوں کے ساتھ مل کر ایک حلف اٹھایا، یا اگر میں آج کل کی زبان میں کہہ دوں ایک کانٹریکٹ سائن کیا، ایک معاہدہ سائن کیا، کیا کہ ہم سب مل کر ظالم کے خلاف مظلوم کی مدد کریں گے۔ بظاہر یہ بات کہنے میں بڑی سمپل سی لگ رہی ہے کہ کانٹریکٹ ہو گیا کہ جناب، اس زمانے کا سارا ماحول سوچئے، ظلم اور ستم سوچئے، ایسے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم خیال نوجوانوں کے ساتھ معاہدہ کر رہے ہیں کہ جہاں کسی ظالم کے ساتھ کوئی ظلم ہوگا ہم سب مل کر اس ظالم کی مدد کریں گے، مظلوم کے خلاف آواز بلند کریں گے۔ اس معاہدے کو کہا گیا حلف الفضول، اس لیے کہ اس معاہدے میں فضل نام کے ایک سے زائد نوجوان شامل تھے، نام پڑ گیا حلف الفضول۔ بہت عرصے بعد مدینے میں ایک مرتبہ سرکار دو عالم نے اس معاہدے کا تذکرہ کیا صحابہ کرام سے،
اور کہا کہ یہ اتنا عمدہ معاہدہ تھا کہ اگر آج بھی، جب یہ سارے حالات بدل گئے تھے، اگر آج بھی اس معاہدے کے شرکا مجھے اس معاہدے پر عمل کرنے کی، یعنی مظلوموں کی مدد کرنے کی دعوت دیں گے تو وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ کھڑا پائیں گے آج بھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حلف الفضول جو مظلوموں کے حق میں ظالموں کے خلاف ایک معاہدہ تھا، اس نے سرکار دو عالم کی ذات کو مکے میں مظلوموں کے ہمدرد کے طور پر نمایاں کیا کہ یہ ایک ایسا بچہ ہے، ایک ایسی ہستی ہے، ایک ایسی شخصیت ہے جو ظالموں کے خلاف ہے، مظلوموں کے ساتھ۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اچھا، اس دور میں مال کے تحفظ کا کوئی باقاعدہ ذریعہ تو نہیں تھا، تو سوائے اس کے کہ لوگ کیا کرتے تھے، اپنے مال کو اپنے گھروں میں یا زمین کے اندر دفن کر دیتے تھے، اس طرح محفوظ کر لیتے تھے۔ ظاہر ہے آج کل کے زمانے میں تو وہ بینک لاکرز اور یہ سلسلہ نہیں، تو اپنے لوگوں کو عام طور پہ مال کے تحفظ کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ مال کو اپنے گھروں میں زمین کے اندر دفن کر دیتے تھے۔ اس کے بعد بھی وارداتیں ہو جاتی تھیں اور لوگوں کے لٹ جانے بلکہ زندگی بھر کی کمائی سے ہاتھ دھونے کے واقعات عام ہو جاتے تھے، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اسٹیٹ لیول پہ سارا کام ہو رہا ہوتا تھا اکثر، چونکہ طاقتور جو تھے وہ خود ہی پولیس تھے، خود ہی عدالت تھے، ان کا کوئی کیا بگاڑ سکتا تھا، تو مظلوم اس کی داد رسی اس کے سوا کچھ بھی نہیں تھی کہ بس وہ صبر کر لے اگر اس کے ساتھ کوئی زیادتی ہو جائے۔ ایسے ماحول میں ایک ہوا کا جھونکا یہ معاہدہ ثابت ہوا حلف الفضول، کہ کم از کم وہ لوگ جو متاثرین تھے وہ ان کے سامنے آ کر آہو بکا کرتے اور اس معاہدے کے لوگ اپنی بساط کے مطابق ان کی مدد کرتے۔ یہ وہ موقع تھا جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک قدم آگے بڑھ کر مکے میں ایک نئے چلن کا آغاز کیا۔ وہ کیا؟ یعنی گویا آپ ایک ایسے امانت دار بن گئے جو لوگوں سے کچھ لیے بغیر ان کے مال کی حفاظت کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیں یہ بھی کہنے کو بڑی ایک روانی میں بات میں نے کہہ دی، لوگوں کے مال کی حفاظت، یہ بہت، یعنی آپ سوچیے اس زمانے میں کہ جب انسان کی زندگی بھر کی کمائی لٹ جاتی ہے، اسے معلوم بھی ہوتا ہے کہ کمائی کو لوٹنے والا یہ ہے اور وہ کچھ نہیں کر سکتا اس لیے کہ وہ طاقتور ہے۔ ایسے میں ایک نوجوان ہے جو کہتا ہے میں تمہارے مال کی حفاظت کروں گا اور اس کے عوض تم سے کچھ نہیں لوں گا۔ یہ امین تھا نا، یہ امین تھا۔ اب مظلوم لوگوں نے سکھ کا سانس لیا کہ وہ اپنا مال اس نوجوان جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا ان کے پاس رکھوا کر بے فکر ہو جاتے، اس لیے کہ انہیں معلوم تھا کہ ان کے مال کی فکر کرنے والا محمد صادق بھی ہے، امین بھی ہے۔ کیا کہنا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہیں سے لوگوں کی زبانوں پر آپ کا نام اور اس کے ساتھ ساتھ صادق اور امین کا لقب زیادہ جاری ہو گیا۔ یا رسول اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہ ایسا لقب تھا جو آج تک مکے کی تاریخ میں کسی کو ملا نہیں تھا، اس لیے کہ اس معاشرے میں صادق اور امین کہاں۔ ایک طرف یہ پہلو، دوسری طرف ایک اور آپ کی ذات کا پہلو کیا، بالکل خاموشی سے مظلوم طبقات کی مدد کرنا، بیواؤں اور یتیموں کو ان کا رزق ان کے گھروں تک پہنچانا۔ یہ بھی کہنے کو بڑی ایک زمانے میں ایک بات ہے، سوچئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیواؤں اور یتیموں کو ان کا رزق ان کے گھروں تک پہنچا رہے ہیں۔ ایک اور پہلو بھی تھا، غلاموں سے تعلقات۔ اس سے پہلے حلف الفضول میں تو یہ بات کی نا ہم نے کہ جو پسے ہوتے تھے وہ آتے تھے کہ ہمارے ساتھ یہ مسئلہ ہے، ان کا مسئلہ وہ حل کر دیتے تھے، لیکن ایک پوری کیٹیگری تھی غلاموں کی جن کے ساتھ ہر جو ظلم سوچا جا سکتا ہے وہ ہوتا تھا۔ یعنی اس معاشرے میں غلام انسان تصور نہیں ہوتے تھے، وہ ایک کموڈٹی تصور ہوتے تھے جس کی ٹریڈ ہوتی تھی، ایک ایسٹ ہوتا تھا۔ تو غلام انسان تصور نہیں کیے جاتے تھے، جبکہ مکے کا اشرف ترین نوجوان ان غلاموں کے دکھ میں شریک ہوتا تھا۔ وہ اپنا درد دل اس نوجوان سے کہہ دیتے، جتنا ہو سکتا وہ ان پر سے بوجھ اتار دیتا۔ اسی لیے نبوت کے بعد حیرت انگیز طور پر آپ کی سب سے بڑھ کر مدد کرنے والوں اور ایمان لانے والوں میں زید بن حارث شامل تھے، بلال بن رباح جیسے غلام شامل تھے۔ اور جاتے جاتے آپ یہ سنیے کہ گویا واقعہ تو نبوت کے بعد کا ہے، لیکن آپ کی غم گساری کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیے سرکار دو عالم کی، کہ واقعہ آپ کے ذہن میں ہے نا کہ جب آپ نے ایک بڑھیا کو مکے سے باہر اپنے سامان سمیت دیکھا تو آگے بڑھ کر اس کا وزن خود اٹھایا، محمد مصطفیٰ نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھ کر بڑھیا کا وزن خود اٹھایا، کہا لاؤ میں تمہارا، غیر الفاظ میرے مفہوم یہ، لاؤ میں تمہارا وزن، اب اللہ اکبر، میں تمہارا وزن اپنی کمر پہ لاد کے تمہارے گھر چھوڑ آتا ہوں، جہاں مہر نبوت، میں اپنا وزن تمہاری کمر پہ لاد کے، اپنی کمر پہ لاد کے تمہارے گھر چھوڑ آتا ہوں۔ مکے جیسے معاشرے میں ایسی نہیں کی، تو اب وہ بیچاری
اب جو بڑھیا تھی یعنی اس کا کیا بدلہ دیتی وہ؟ بس وہ سارا راستہ ایک نصیحت کرتی رہی. کیا مطلب؟ وہ بڑھیا کہتی رہی بیٹا تم تو جانتے ہو نا مکے میں ایک شخص آ گیا ہے, کہتے ہیں کہ ساحر ہے, جادوگر ہے, اور لوگوں کو اپنی باتوں سے گمراہ کر رہا ہے, اس سے بچ کے رہنا. میری دعا ہے کہ اللہ تم اس سے محفوظ رکھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون ہے؟ کہا بیٹا زیادہ تو نہیں معلوم, یہ معلوم ہے اس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. بس میرے آقا مسکرا دیے, اس کا سامان اس کے گھر تک پہنچا دیا, واپسی کو لوٹنے لگے. پیچھے سے بڑھیا نے آواز دی ارے بیٹا اپنا نام تو بتاتے جاتے. بس آپ پلٹے, مسکرائے اور کہا میں ہی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آقا کی سیرت پاک کا تذکرہ جاری ہے انشاءاللہ. کل دوبارہ یہیں سے آگے بڑھائیں گے.